اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. صرف سادہ بخش اسم کی بحث چل رہی ہے صرف سادہ میں. آج المبحث الثانی دوسرا مبحث. دوسرا کیسا مبحث یعنی کیسا؟ شروع میں یاد ہے مقدمے میں کہا تھا اسم کی تقسیمات الاسم، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، اسم جامد ہوتا ہے یا مشتق، اس طریقے سے 6 تقسیمات گنائی تھی. اس میں سے پہلا اور یہ بتایا تھا کہ پھر اس کے بعد اسم کچھ اور تقسیمات بتائی تھی. کون کون سی؟ ممدود، منقوص، صحیح، شبہ صحیح. کہا کہ اس کو تو ہم ابھی بیان کر دے رہے ہیں کیونکہ کم ہے. باقی جو اسم کی 6 تقسیمات ہیں اس کو تفصیل سے ہر مبحث میں الگ الگ مبحث میں بیان کریں گے. اب انہوں نے پہلے مبحث میں کیا بیان؟ مصدر و غیر مصدر کے بارے میں بتا دیا. مصدر بتا دیا کہ مصدر یا تو ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی، مصدر نوع و مرہ اور مصدر مجہول. ہاں تو یہ پڑھ لیا ہم نے، جس میں بتایا تھا کہ مصدر اصلی ثلاثی مجرد کا تو سماعی ہے، باقی کا قیاسی ہے. مصدر اصلی مصدر میمی ہے قیاسی، اور ثنائی بنانے کا طریقہ بتا دیا. اب جو ہے وہ اسم یا جامد ہوتا ہے یا اس کا مبحث شروع ہوگا. یا المبحث الثانی دوسرا مبحث الجامد والمشتق. مقدمۃ الجامد ما لم یؤخذ من غیرہ. آپ کو آمد نامے سے لے کے یاد کراتا رہا ہوں میں، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، صرف مقدماتی میں بھی. جامد اور مشتق کی تعریف. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے سے نہ لیا جائے، سیدھا الف بے تے سے بنے. الجامد ما لم یؤخذ من غیرہ، جو دوسرے سے نہ لیا جائے. جیسے رجل، رے جیم لام سے لیا گیا ہے، کسی اور اس سے نہیں لیا گیا. جیسے یعلم، عالم، معلوم، علمہ سے لیا گیا تھا، علم سے لیا گیا تھا، نہیں. جیسے رجل ہے، درہم، یہ جامد ہے. مشتق ما اخذ من کلمۃ اخرى، جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. جیسے عالم ہے، معلوم ہے، علیم ہے، جو لیے گئے ہیں کس سے؟ علم سے. علم سے لیے گئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں مشتق. اب میں نے بتایا تھا کہ لغت میں مشتق کے معنی کہ دوسرے سے لیا گیا ہو. دوسرے سے جب لیا گیا ہو تو علم سے علم ماضی لیا گیا ہے، یعلم مضارع، عالم معلوم علیم، علم، تو ان سب کو کیا کہیں گے؟ مشتق. لیکن علم صرف میں جب آئیں گے تو علم صرف میں مشتق فعل کو نہیں کہتے ہیں. علم، یعلم، عالم، علم، تو اسے کہیں گے مشتق. کسے کہیں گے؟ عالم کو تو کہیں گے. مشتق کہیں گے 7-8 چیزوں کو. اس میں فاعل کو، اس میں مفعول کو، صفت مشبہہ کو، اس میں تفضیل کو، اس میں مبالغہ کو، اس میں مکان کو، اس میں زمان کو، اور اس میں ان 8 چیزوں کو مشتق کہا جاتا ہے. ویسے مشتق کی تعریف ان پہ بھی صادق آئے گی، علمہ فعل ماضی پہ بھی، ہاں، کیونکہ وہ بھی تو دوسرے سے لیے گئے ہیں. لیکن علم صرف میں جب مشتق کہا جائے تو یہی 8 چیزیں ہیں. آئیے الجامد ما لم یؤخذ من غیرہ. جامد وہ ہے جو دوسرے سے نہ لیا جائے، دوسرے سے نہ لیا جائے. ہاں پھر یہ کہہ رہے ہیں جیسے رجل و درہم. والمشتق کو، مشتق کسے کہتے ہیں؟ ما، مشتق وہ اسم ہے جو اخذ من کلمۃ اخرى، جو لیا گیا ہو من کلمۃ اخرى، دوسرے کلمۃ اخرى، دوسرے کلمہ. نحو جیسے عالم، عالم و معلوم و علیم. میں نے عالمن کیوں کہا، معلومن کیوں کہا، علیمن کیوں کہا، عالم معلوم علیم کیوں نہیں کہا؟ نحو مضافین کی طرف، یہ ان کا مضاف. نحو عالمن، اور واو کے ذریعے اس کا کہیں. ٹھیک ہے. تو مشتق وہ اسم ہے کہ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. جیسے عالم ہے، معلوم ہے، علیم ہے. المأخوذۃ جو کہ لیے گئے ہیں من العلم، علم سے لیے گئے ہیں. ثم الجامد، پھر جامد لا یختص بحکم. جامد کسی حکم سے مخصوص نہیں ہے، اس کا کوئی الگ سے یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی حکم ہوتا ہو، نہیں. لیکن اما المشتق، لیکن مشتق فہو علی 8 اقسام، اس کی 8 قسمیں ہیں. ہیا یعنی کس کی طرف رہا ہے؟ اقسام کی طرف. کون سی قسمیں؟ پہلے اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفۃ المشبہۃ، اسم المبالغ، اسم التفضیل، اسم المبالغت، اسم المکان، اسم الزمان، اسم الآلت. یہ 8 قسمیں ہیں مشتق کی. مشتق کی صرف میں کتنی؟ 8. اب یہ 8 قسمیں ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے
الگ الگ بحث میں گفتگو کریں گے. کلو ہذہ المشتقات، یہ تمام مشتقات جو ہیں، ہذہ یعنی یہ، المشتقات یہ تمام مشتقات، کلو یعنی تمام، یہ تمام مشتقات تبنا من المضارع، تبنا بنائے جاتے ہیں، بنا سے ہے یہ، تبنا فعل مجہول ہے، بنائے جاتے ہیں من المضارع، مضارع سے بنائے، مضارع سے بنائے جاتے ہیں. اور مضارع من الماضی، مضارع کس سے بنتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور ماضی مصدر سے. ففی صوغ کل منہا، ففی صوغ نہیں بنانا، ان میں من کل منہا، ان میں سے ہر ایک کو بنانے کے لیے، من المضارع، مضارع سے، کیونکہ مضارع سے بنتے ہیں تو مضارع سے ان میں سے ہر ایک کو بنانے کے لیے یلاحظ وزنہ، ان کے وزن کا لحاظ کیا جائے گا. جیسے فاعل کا وزن کیا ہے فاعل، مفعول کا کیا ہے مفعول، ان کے وزن کا لحاظ کیا جائے گا. یعنی اے وزن و ذات المشتق، اس مشتق کے وزن کا لحاظ کیا جائے گا کہ اسی وزن پہ لانا ہے آپ کو. وَيُعْمَلُ عَلَى حَسَبِهِ، اور اسی کے اعتبار سے پھر یہ عمل کیا جائے گا. الفصل الاول، ابھی 8 ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ فصلوں میں بیان کریں گے. الفصل الاول، پہلی فصل اسم الفاعل. اسم الفاعل، اسم الفاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم الفاعل، دیکھیے ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں، کیا فرق ہے فاعل اور اس میں فاعل میں؟ جناب یہ تو فاعل اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے اور فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے. نصر سعیدون، سعید جو ہے فاعل ہے، مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد ہے نصرہ کے، اور اس نصرہ کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. یا نصرہ میں ہوا اسم ہے، ضمیر ہے، اس میں مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ نصرہ کا فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے، تو وہ ہے فاعل. لیکن اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم الفاعل ما دل علی ما صدر عنہ فعل او قام به حالۃ حدوثا. اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے، ما ایک ایسا اسم ہے، دلہ جو دلالت کرے، علی ما اس شخص کے اوپر، صدر عنہ فعل جس سے فعل صادر ہوا ہو. میں آپ کو کہنے لگوں ناصر، کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو ناصر؟ کیونکہ آپ سے مدد صادر ہوئی ہے، آپ نے مدد کی ہے. ناصر مثلا راغب ناصر، راغب مدد کرنے والا ہے، تو اس کو کیا اس میں فاعل ہے. کیوں ناصر اس میں فاعل ہے؟ کیونکہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس شخص پر جس سے فعل صادر ہوا ہے. نصر مدد آپ سے صادر ہوئی ہے، آپ نے کی ہے. یا قام بھی حالتون، یا اس سے حالت قیام پائی ہو، حالت قیام پائی ہو، قائم ہوئی ہو. مثلا میں آپ سے کہوں، ایک منٹ آئیے، یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں فاعل جو اس شخص پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو، یا ایک حالت اس کی وجہ سے وجود میں آئی ہو، اور یہ حدوثی ہو. حدوثی سمجھ رہے ہو؟ حدوثی، حدوثاً، حدوث کہتے ہیں. حدوث کے مقابلے میں آتا ہے ثبوت. ثبوت جو تو ثابت رہے. بھائی ابھی آپ لکھ رہے ہو تو کیا ہر وقت لکھتے ہی رہو گے؟ ثابت تھوڑا ہی ہے. حدوث یہ ابھی لکھ رہے ہو ابھی نہیں لکھو گے، تو ابھی آپ کو کاتب کہا جائے گا جب لکھ رہے ہو، لکھنا بند. تو حدوثی ہونی چاہیے یہ حالت یا فعل جس سے صادر ہو رہا ہے، حدوثی ہو، یعنی ابھی ہے بعد میں. ورنہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے رہے اس کے اندر تو وہ صفت مشبہہ ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، وہ اس میں فاعل نہیں ہوگا پھر، کیونکہ ثبوت اس کے اندر. مثلا میں آپ سے کہوں شجاع، تو شجاع کسے کہتے ہیں؟ وہی فاعل کی تعریف صادق آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ایسا شخص جس سے شجاعت صادر ہو رہی ہے، وہی ہے. لیکن یہ ثبوت ہے، اس میں شجاع ہے تو رہے گئی، وہ تو شجاع ہے تو رہے گئی، یہ تھوڑے کہ ابھی ہے ابھی نہیں ہوگا. تو وہ صفت مشبہہ ہے. یہی فرق ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں. سیم ٹو سیم ہے، تعریف سیم ٹو سیم ہے، لیکن اس میں حدوث ہوتا ہے، اس میں ثبوت. کاتب، میں ابھی کہوں لیا اگر کاتب، یا ابھی قاری، ابھی پڑھ رہے ہو آپ قاری، تو کیا ہر وقت قاری ہو آپ؟ کاتب لکھ رہے ہو آپ، کاتب ہو، تو کیا ہر وقت لکھتے رہو گے؟ ہاں. تو اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرے اس شخص پر جس سے فعل صادر ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے حالت وجود میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ حدوثی ہو، یہ صفت، یہ فعل کا صادر ہونا یا حالت کا قیام، کسی حالت کا قائم ہونا اس کی وجہ سے، یہ کیا ہو؟ حدوثی ہو. ثبوتی
انہوں نے لکھا ہوا لا دوامن، دائمی نہ ہو اس کے اندر یہ بات. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس میں فائل بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد سے آپ کو پتہ ہی ہے. فاعل کے وزن پہ مذکر، فاعلتن کے، فاعل کے وزن پہ لائیے ضارب، ضاربتن، ضاربن، ضاربان، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، 6 صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں. تو اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے تو بنانا بہت آسان ہے. فاعل کے وزن پہ لے آئیے اور گردان کر دیجئے فاعل. تسنیہ کے لیے فاعلان الف، وہ آپ کو معلوم ہے اسم کو تسنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ. الف و نون، واو نون، ضاربن، ضاربان، ضاربونا. جیسے زیدن، زیدان، زیدونا تھا تو اسم کا تسنیہ اور جمع بنانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا. تو ضاربن، ضاربان، ضاربونا مذکر کے لیے ہو گئے. ضاربتن مؤنث کے لیے آپ کو معلوم ہے اسم کے آخر میں تے آتی ہے ضاربتن، اس کا آخر میں الف جائی. ضاربتان، ضارباتن جمع مؤنث سالم ضارباتن. تو اس میں فاعل کو ثلاثی مجرد سے بنانا بہت آسان ہے. میزان میں اس کا الگ کھول کے طریقہ بھی بتا دیا تھا آپ کو. کیا یضربو علامت مضارع گرانے کے بعد، تضربو علامت مضارع گرانے کے بعد فاؤل فعل اور عین الفعل کے بیچ میں ایک الف فاعل لائیں گے. علام الفعل کو ضمہ دے دینا. وہی فاعل. آئیے وَيُبْنَى مِنَ الْمُضَارِعِ الْمَعْلُومِ. فعل دیکھیے یہی فرق ہے معلوم اس میں مفعول اور اس میں فاعل میں. اس میں فاعل فعل معلوم سے بنتا ہے، اس میں مفعول فعل مجہول سے بنے گا. مضارع سے ہی لیکن ایک معلوم سے مجہول. وَيُبْنَى بنایا جاتا ہے فعل اس میں فاعل من المضارع المعلوم، مضارع معلوم سے. وہ وزن ہو اور اس کا وزن کیا ہے؟ من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کیا ہے؟ علی فاعل، فاعل کے وزن پہ. جیسے ضرب یضرب سے ضارب، طریقہ وہی ہے. علامت مضارع گرائیے، فاؤل فعل اور عین الفعل کے بیچ میں الف لائیے، عین الفعل کو کسرہ اور آخر کو ضمہ. ضارب، ضاربن، ضاربان، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتان، یا علم، یعلم سے عالم. یہ تو ثلاثی مجرد کا تھا. غیر ثلاثی مجرد کا یاد ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کیا تھا؟ جون سے بھی باپ کا بنا رہے ہیں آپ، اس کے مضارع معلوم میں ایک میم مضمومہ لے آئیے علامت مضارع کی جگہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے. مثلا باب تفعیل ہے، صرفا یصرف، یو کی جگہ مضارع مصرفن، مصرفن، اور یہ مصرفن ہوتا تو اس میں مفعول ہو جاتا. سیم ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول. بس اتنا سا فرق ہے. ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے تو اس میں فاعل اور مکلف، تکلیف دینے والا. مکلف کون ہے؟ اللہ، جس نے ذمہ داری دی ہے. مکلف کون ہے؟ ہم، جنہیں تکلیف دی گئی ہے ذمہ داری. تکلیف کا مطلب زحمت نہیں، ذمہ داری. یہی ہے. ٹھیک ہے. مجتہد، 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 مجتہد اس میں فاعل، مجتہد اس میں. تو ثلاثی مجرد سے تو اس میں فاعل فاعل ان کے وزن پہ آئے گا. غیر ثلاثی مجرد سے اس کے مضارع معلوم میں علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجیے. وہ من غیر ہی، اور غیر ثلاثی مجرد سے یؤخذ لیا جائے گا من المضارع المعلوم، مضارع معلوم سے لیا جائے گا. بجعل میم زائدۃ مضمومۃ مکان حرفہ المضارع. بجعل کس طریقے سے لیا جائے گا مضارع سے؟ قرار دیں گے میم زائدہ مضمومہ، ایک میم زائدہ جو ضمہ ہوگا اس پہ. کس جگہ قرار دیں گے؟ بتا تو رہے، رک تو جاؤ. بجعل میم زائدۃ مضمومہ، ایک میم زائدہ مضمومہ کو قرار دیتے ہوئے کس جگہ؟ مکانہ، یعنی مکان پر، حرف ہی، اس کے حرف مضارع کی جگہ. اس فعل کے، اس فعل مضارع معلوم کے حرف مضارع کی جگہ پر میم زائدہ مضمومہ کو رکھ کر لیا جائے گا. اور وہ کسر ما قبل الاخر، اور ما قبل آخر کو کسرہ دے کر. کب؟ ان لم یکن مکسورا، اگر مکسور نہیں ہے تو ما قبل آخر کو کسرہ دے گا. اور مکسور ہے تو کوئی بات ہی نہیں. جیسے صرف یصرف، آلریڈی ما قبل آخر پہ کسرہ ہے تو بس خالی میم مضمومہ کر دو، مصرف. جیسے یکرم، اکرما یکرم، باب افعال ہے. یکرم فعل مضارع معلوم ہے، یو کو منہ کر دو اور ما قبل آخر کسرہ ہے ہی، مکرمون. جب رباعی مجرد دیکھو، دحرجا یدحرجو، مدحرجن. احرنجما یحرنجمو، محرنجمون. اسی طریقے سے بناتے چلی جائیے. والاسم الفاعل ستو سیاقین،
والاسم الفاعل ستو، اس میں فاعل کے لیے 6 صیغے ہوتے ہیں. اس میں فاعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں. الاولا پہلا جو ہوتا ہے للمفرد المذکر، مفرد مذکر کے لیے، یعنی مارنے والا وہ ایک مرد، ضارب مارنے والا، وہیا ما ذکرا، وہیا ما ذکر پہلا صیغہ مفرد مذکر کا ہے جو کہ اوپر ذکر ہو چکا، ضارب مکرم وغیرہ. ضارب ثلاثی مجرد سے، مکرم غیر ثلاثی مجرد سے. مزید سے رباعی مجرد سے بھی ایسے ہی ہوگا، ما قبل آخر پر کسرہ میم مضموم. الثانیہ تو دوسرا صیغہ تسنیہ مذکر کا ہوگا، وہ کس سے لیا جائے گا؟ بھائی پہلا صیغہ تو آپ نے مضارع معلوم سے لے لیا اس میں فاعل کا، دوسرا کس سے لیا جائے گا؟ وہ پہلے والے سے لیا جائے گا. اسی کے تؤخذ من الاولی پہلے صیغے سے لیا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ بفتح اللام، لام کو فتح دے دیں گے، لام الفعل کو، ضارب بے پہ ضمہ تھا، با فتح دے دیجئے، ضاربہ، اور وزیادت الف و نون مکسورۃ، ایک الف اور نون مکسورہ بڑھا دیجئے، فی آخر اس کے آخر میں. ضارب لام الفعل کیا ہے؟ دیکھو نیچے، ضارب لام الفعل کیا ہے؟ با، اس کو فتح دیجئے اور آخر میں الف و نون مکسورہ بڑھا دیجئے، ضاربان. ہو گیا دوسرا صیغہ. الثالثۃ تیسرا صیغہ لجمع المذکر، جمع مذکر کا ہوگا، مارنے والے وہ سب مرد. تؤخذ من الاولی یہ بھی پہلے سے لیا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ بضم اللام، لام کو ضمہ دیجئے، ضارب تھا، ضارب، و الحاق واو ساکنۃ، ایک واو ساکنہ، ضاربو، اور وہ نون مفتوحۃ بآخرہ، اس کے آخر میں نون مفتوحہ، ضاربونا، ضاربونا مارنے والے وہ سب مرد، ضاربن سے ضارب. تین سے ہاں ہاں، اور کہاں آخر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور الرابعہ تو چوتھا صیغہ مفرد مؤنث کا ہے، مارنے والی وہ ایک عورت، مثال کے طور پر ضاربۃ. تؤخذ من الاولی یہ بھی پہلے صیغے سے بنے گی، یعنی اس میں فاعل کا پہلا صیغہ تو مضارع معلوم سے بنے گا، باقی صیغے اسی سے بنے گا. 3 صیغے پہلے سے بنیں گے، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پانچواں چھٹا تو تیسرے سے بنے گا، اس سے چوتھے سے بنے گا، مفرد مؤنث والے سے. کبھی اسے بھی پہلے سے بنا لو، نہ پہلے والے سے بناؤ گے تو تے کہاں سے؟ تؤخذ من الاولی یہ چوتھا بھی پہلے سے لیا جائے گا، بفتح اللام، لام کو پہلے فتح دیجیے، ضاربۃ تھا، ضاربن تھا، ضاربہ، بے کو فتح دیجیے، ضاربہ، اور ایک تائے مربوطہ گولتے اس کے آخر میں بڑھا دیجیے، بے آخر اس کے آخر میں ضاربۃ، با کو فتح، لام الفعل کو، اور ایک بولتے ضاربۃ. چوتھا صیغہ ہو گیا الخامسۃ للمثنى المؤنث. پانچواں صیغہ تسنیہ مؤنث کے لیے، مارنے والی، مثال کے طور پر 2 عورتیں. تؤخذ پانچواں صیغہ لیا جائے گا من الرابعۃ چوتھے سے. ایسا کیوں؟ ابھی تک تو پہلے سے لیے جا رہے تھے، نہیں پانچواں چوتھے سے کیوں؟ کیونکہ مذکر جو ہے وہ مذکر سے، مؤنث مؤنث سے ہی تو بنے گا. وتؤخذ من الرابعۃ چوتھا صیغہ لیا جائے گا، چوتھے صیغے سے لیا جائے گا پانچواں صیغہ، بے فتح تا، تا کو فتح دیجیے، ضاربۃ تھا، ضاربہ تا، ضاربہ تا، تے کو فتح دیجیے اور ایک الف و نون مکسورہ بڑھا دیجیے، ضاربتان. اور چھٹا صیغہ جمع مؤنث کا ہے، مارنے والی، مثال کے طور پر وہ سب عورتیں، مارنے والی سب عورتیں، وہ نہیں لگے گا، مارنے والی سب عورتیں، کیونکہ غائب حاضر متکلم کے لیے ایک ہی بولا جائے گا. ضاربۃ مارنے والی ایک عورت، چاہے وہ ہو، چاہے تو ہو، چاہے میں ہوں، ایک ہی بات. چھٹا صیغہ جمع مؤنث کا ہے، تؤخذ من الرابعۃ یہ بھی چوتھے سے لیا جائے گا. کیوں؟ باسقاط التاء المربوطۃ گولتے کو گرا دیں گے اور ایک الف التاء مبسوطہ، الف اور لمبی والی تے بڑھا دیں گے، ضاربات. فتصریفہ من ضرب یضرب کذا، پس فتصریفہ تو اس کی گردان، پس اس کی گردان ضرب یضرب سے کذا اس طریقے سے ہوگی، ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربون. اکرم یکرم سے کیسے ہوگی؟ مکرمون، دیکھو ایک ثلاثی مجرد کی مثال دے دی اور ایک غیر ثلاثی مجرد کی. مکرمون، مکرمان، مکرمون، مکرمتن، مکرمتان، مکرماتن، ہکذا. اب یہ مت سوچے گا فائے ضاربن کے تو 6 صیغے بتا دیے انہوں نے، کیسے کیسے؟ مکرمون کے تو 6 بتائے نہیں، وہی طریقہ ہے. مکرمون، مکرمان الف نون، مکرمون واو نون، مکرمتن تا بڑھا دو پہلے میں، مکرمتان اس کے آخر میں الف بڑھا دو چوتھے کے آخر میں، مکرماتن. ابھی کہہ رہے ہیں وعلم، جان لیجئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، گھنٹی لگا دو.